السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم مظہر اقبال، لیکچرر ہسٹری، گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس ہے۔ آج ہم انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور کیسے وجود میں آئی، اور کون کون سے جو رہنما جو لیڈر تھے وہ اس کو جو اسٹیبلش کرنے میں شامل تھے۔ برطانوی ہند میں جس سیاسی جماعت نے ہندوستانی سیاست کو ہائی جیک کیے رکھا اور جسے مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اپنا سیاسی دھرم سمجھتی تھی، اسے انڈین نیشنل کانگریس کہتے ہیں۔ ہندوستان کی عجیب و غریب باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اتنے بڑے ملک کے لیے ایک ہی سیاسی جماعت کو ضروری سمجھا جاتا رہا، اور خود ہندوؤں میں ہی ایک الگ رجحان رکھنے والے کانگریس کو چیلنج کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ کانگریس سے قبل مختلف صوبوں میں ہندوؤں کی سیاسی انجمنیں یا تحریکیں چل رہی تھیں، مثلا انڈین ایسوسی ایشن، ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن، مدارس میں مہاجن سبھا اور پونا میں سروجنک سبھا، لیکن ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بعد میں بھی اچھوتوں کے لیڈر ڈاکٹر امبیڈکر نے جب اپنے آپ کو ہندوؤں سے علیحدہ قرار دے کر اپنے لیے جداگانہ انتخابات کا حق مانگا تو گاندھی جی مرن برت رکھ کر اسے واپس کانگریس میں آنے پر مجبور کر دیا۔ کانگریس کی تشکیل کے بارے میں دیکھا جائے تو کانگریس کی تشکیل کا تصور دسمبر 1884 میں تھیوسافیکل سوسائٹی کے اجلاس منعقدہ مدارس میں پیش ہوا۔ سوسائٹی کے ایک ممبر ہیوم الان اوکٹاویان ہیوم نے اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کمر باندھی اور آئندہ سال پونا میں پہلی انڈین نیشنل یونین کے جلسے کا نوٹس جاری کر دیا۔ پونا میں وبا پھیلنے سے یہ اجلاس وہاں منعقد نہ ہو سکا اور 28 دسمبر 1885 کو گگل داس تیجپال سنسکرت کالج بمبئی کے ہال میں پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ایک مسیح ومیش چندر بنرجی نے کی۔ ستیا رامیہ نے اپنی کتاب طریق کانگریس میں کانگریس کے قیام کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، مسٹر ہیوم ایک برطانوی عہدیدار تھے۔ ان کو یہ معلوم ہوا کہ ملک میں سیاسی بے چینی ہے اور خفیہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہندوؤں کے مذہبی گرو اور چیلے ان سازشوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ یکایک شورش پھیل جائے، قابل نفرت لوگ قتل ہوں، ساہوکاروں کو لوٹا جائے اور پھر لوگوں کے تعاون سے قومی بغاوت کی جائے۔ دکن میں واقعی کاشتکاروں نے احتجاج کیا۔ اس پر مسٹر ہیوم کو خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسا نظام چاہیے جس کے ذریعے سے ہندوستانیوں کے دلوں کا بخار نکلتا رہے تاکہ وہ خفیہ سازشوں کی طرف مائل نہ ہوں۔ کانگریس اور انگریزوں کی سرپرستی کے بارے میں بھی کافی بولا جاتا ہے۔ کانگریس مکمل طور پر انگریزوں کے مشوروں اور لمحہ بہ لمحہ کی جانے والی سرپرستی پر قائم ہوئی۔ مسٹر ہیوم پہلے شملہ میں جا کر وائسرائے لارڈ ڈفرن سے ملے اور کانگریس کی تشکیل کا خاکہ پیش کیا۔ وائسرائے نے غور کرنے کے بعد کہا کہ یہ اسکیم مجھے کچھ زیادہ مفید نہیں ہوگی، کیونکہ اس ملک میں لوگوں کی کوئی ایسی سیاسی جماعت موجود نہیں جو حزب اختلاف کا کردار ادا کر سکے۔ حکومت اور رعایا کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہندوستان کے کچھ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور حکومت کو بتائیں کہ انتظامات میں کیا خرابیاں ہیں اور انہیں کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ مسٹر ہیوم اس تجویز سے متاثر ہوئے اور اسے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کی رائے لی۔ اس کے بعد مسٹر ہیوم انگلینڈ چلے گئے اور وہاں کے سیاستدانوں اور سابقہ وائسرائے سے کانگریس کے بارے میں رائے لی۔ ان کی رائے سے پہلے ہیوم نے انگلینڈ میں انڈین پارلیمنٹ کمیٹی قائم کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے انتخابات میں جو انگریز امیدواروں کی حیثیت سے کھڑے ہوں، ان سے عہد لے کر ہندوستان کے معاملات میں دلچسپی لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے انڈین ٹیلی گراف یونین کے قیام کا اہتمام کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اہم معاملات کے متعلق انگلستان کے بڑے بڑے اخبارات کو تار بھیجنے کے لیے سرمایہ فراہم کرے۔ کانگریس کے پہلے اجلاس کا احوال۔ پہلے اجلاس کے شرکاء کی تعداد 72 تھی، جن میں 2 مسلمان تھے، بدر الدین طیب اور قمر الدین صاحب۔ صدارتی خطبے میں حکومت برطانیہ کے مدح سرائی میں زمین اور آسمان کے کلابے ملائے گئے۔ خطاب کا اختتام ملکہ وکٹوریہ کے لیے 3 تالیاں بجا کر کیا گیا اور اس کے مبنفع مقاصد میں ایک خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے
اور قومی وحدت کے اس جذبے کی پوری ترقی اور استحکام جس کی بنیاد ہمارے محبوب لارڈ رپن کے اس عہد میں پڑی جو دواراً قابل یادگار ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے قبل ہندوؤں میں قومی وحدت کو کوئی جذبہ موجود نہ تھا اور یہ بات انہیں انگریزوں نے آ کر سمجھائی بجھائی تھی، اس لیے وہ لارڈ رپن کے عہد حکومت کے مرہون منت تھے اور اس کو ترقی دینے کا سامان لارڈ ڈفرن اور ان سب انگریز ماہرین سیاست دانوں نے مہیا کیا جو اس مشورے میں شریک تھے۔ کانگریس انگریزوں نے پیدا کی اور ایک عرصے تک اس کی قیادت بھی انگریز ہی کرتے رہے۔ پہلے اجلاس میں نہ کوئی قابل ذکر مسلمانوں کا نمائندہ، نہ ہندوؤں کی نچلی جاتیوں کا، نہ مزدوروں کا اور نہ کسانوں کا۔ اس میں انگریز تھے اور اس کے دولت مند اور پڑھے لکھے برے من دوست۔ مسٹر ہیوم نے مختلف اسکیمیں بناتے تھے اور انگریزوں میں کانگریس کے لیے مقبولیت حاصل کرنا ان کا مستقل وظیفہ تھا۔ سر ولیم ویڈربرن نے دوبارہ کانگریس کے اجلاس کی صدارت کی۔ کانگریس کے چوتھے اجلاس کی صدارت مسٹر ڈیوڈ ڈیول نے کی اور اس کے ساتھ ہی یہ معمول تھا کہ کانگریس کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے انگریز سے باثر انگریز آتے تھے جو عموماً پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے تھے۔ مسٹر بریڈلو کا کانگریس نے ایسا شاندار استقبال کیا کہ کانگریس کے مورخ ستیا راما نے اس کو شاہانہ استقبال لکھا ہے۔ کانگریس برسوں برطانوی وزیر اعظم مسٹر گلیڈسٹون کی برسی مناتی رہی۔ ہر سالانہ اجلاس میں ان کے لیے مبارکباد کا ریزولوشن پاس ہوتا تھا۔ 5ویں سالانہ اجلاس میں دادا بھائی نوروجی نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا، ہم کو مردوں کی طرح بولنا اور اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ریڑھ کی ہڈی تک وفادار ہیں اور ہم ان احسانات کو کبھی نہ بھلا سکیں گے جو انگریز حکومت نے ہم پر کیے۔ ہم اس تعلیم کی دل سے قدر کرتے ہیں جو ہم کو دی گئی ہے اور اس نئی روشنی کی جو ہم پر ڈالی گئی ہے، ہمارے اندھیروں کو اس نے اجالا کر دیا ہے۔ کانگریس کے مقاصد اور ان کا محرک۔ کانگریس کے مقاصد میں جدید سیاست کے کچھ نعرے تھے جن میں سماجی اور معاشی ترقی سرفہرست تھے۔ حقیقت میں ہندوستانیوں کو ان دونوں میں سے کبھی بھی کچھ نہ ملا۔ اس کے علاوہ جو مقاصد تھے وہ ہندو اکثریت کے بل بوتے پر برہمنوں کے راج کا خواب تھا اور وہ اس طرح تھے: انڈین کونسل ختم کرنے کا مطالبہ تاکہ اختیارات ہندوستانیوں کے ہاتھ آ جائیں، اختیارات کو ہاتھ میں لینے کے وائسرائے کی کونسل میں انتخابات کا مطالبہ تاکہ ووٹوں کے ذریعے کونسل میں پہنچا جا سکے، مقابلے کے امتحان ہندوستان میں کرانے کا مطالبہ تاکہ ہندوستانی بیوروکریسی میں شامل ہو سکیں۔ یہ تینوں مطالبات صرف ہندوؤں کے لیے فائدہ مند تھے کیونکہ وہی اکثریت میں تھے اور وہی جدید تعلیم یافتہ۔ کونسلوں میں بھی انہی کا راج ہونا تھا اور دفتروں میں بھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے سر سید احمد خان نے ان تینوں مطالبات کی کھل کر اور تفصیل کے ساتھ مخالفت کی۔ کانگریس کے خلاف جو رد عمل۔ کانگریس نہ صرف خالص ہندوؤں کی جماعت تھی بلکہ یہ ہندوؤں میں بھی صرف اونچے طبقے کے ہندوؤں کی جماعت تھی۔ نچلے طبقے کو اس سے کچھ واسطہ نہ تھا، نچلے طبقات کو اس سے بالکل کوئی واسطہ نہ تھا۔ مسلمانوں کے سرکردہ لوگوں نے اسے اپنی جماعت ماننے سے انکار کر دیا۔ رأس العقیدہ ہندوؤں نے اسے مغربی تہذیب کا غلبہ تصور عام کیا۔ عام اور غریب ہندوؤں کو خبر تک نہ تھی کہ ان کے نام پر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ صوبائی اور مقامی سطح پر جو تنظیمیں چل رہی تھیں انہیں اتنے بڑے ملک کی ایک تنظیم کی بالکل سمجھ نہ آئی اور وہ چپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ کانگریس کے مقاصد میں نہ لوگوں کی صحت کی بات کی تھی، نہ ان کی غربت کی اور نہ بیوروکریسی کے ظلم کی۔ پھر یہ کس طرح سے عوام کی جماعت ہو سکتی تھی؟ اس کے پیش نظر صرف انگریزی طرز کی سیاست تھی اور کچھ نہیں تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اتنا ہی ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو یا جواب ہو تو وہ آپ ضرور کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔